السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ اچھے مسلمانوں اور سچے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت حفاظت میں رکھے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں یہ خوبی ہے کہ وہ بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2324، یعنی 2324۔ تو میرے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بے مقصد، یعنی ایسا کام جس کا مقصد کوئی نہ ہو اور یا جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، وہ چھوڑ دے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جو فضول ہوتے ہیں اور جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی یعنی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ایسے کاموں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے واقعی مسلمان ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سوچ کے اگر واٹس ایپ پہ چلے جاتے ہیں تو واٹس ایپ چلاتے رہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے۔ کوئی اس کا مقصد نہیں انسان کو ہوتا، تو وہ کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وقت صرف اور صرف وقت ضائع کرتا ہے، چاہے وہ فیس بک پہ چلا جائے، چاہے وہ یوٹیوب پہ۔ ہاں، اس طرح سے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ درست ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سوچ کے جائیں کہ دیکھیں جی مجھے نا آج یہ چیز دیکھنی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ظہر کی نماز کے کیا فائدے ہیں، تو وہ جا کے یوٹیوب پہ جب لکھے گا ظہر کی نماز کے فوائد اور پھر اس سے متعلقہ جو ویڈیو ہے وہ دیکھے گا، تو یہ تو ہو گیا کوئی مقصد کہ اس نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ بلا وجہ ہی بات صرف یہ ہے کہ بیٹھا ہے اور جو بھی اس کے آگے ویڈیو آ رہی ہے اسے دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، جو اس کو وہاں پر نظر آتی ہے ویڈیو وہ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طرح تو ساری دن، سارا رات اور پرواہ کیے بغیر کہ کون سی نماز کا ٹائم کب گزر گیا تو وہ چلاتا رہے گا۔ تو اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ بے مقصد ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ سوچ کے چلے جاتے ہیں یوٹیوب پہ کہ لو بھی میں نے یوٹیوب پہ جا کے فلاں مقصد کی، فلاں کام کی، یا فلاں قسم کے پودے لگانے کی، یا فلاں قسم کے پیسے کمانے کا طریقے سیکھنے کی، یعنی کچھ ذہن میں ایک سوچ رکھ کر، تو پھر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ وہ ویڈیو تلاش کر کے دیکھتے ہیں اور صرف وہ دیکھ کے وہ کام اپنا پورا کر کے اسے بند کر دیتے ہیں۔ پھر تو ہے کوئی مقصد ہے، اور آپ کو تھوڑا احساس بھی رہے گا کہ اس وقت کون سا وقت گزر گیا اور کتنا وقت گزر گیا، اس کے مطابق اپنی باقی زندگی کے معمولات جو ہے وہ بھی آپ چلاتے رہیں، تو پھر تو درست ہے۔ اسی طرح سے آپ فیس بک پہ جا کے یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میں وہاں جا کے کوئی میسج لکھتا ہوں، یا میرے پاس موبائل میں کوئی میسج آیا تھا، یا وہاں پر کوئی تصویر آئی تھی، پوسٹ وہ کرتا ہوں جس سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا، تو پھر تو ایک مقصد ہوا فیس بک چلانے کا، پھر تو درست ہے۔ لیکن اگر آپ بلا وجہ جا کے فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں اور جناب چلاتے جا رہے ہیں، جو بھی چیز آ رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں اور وقت ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کام کرنا تھا، میں نے اپنی
کوشش کیا کرنی تھی یا میں نے کون سی نماز پڑھنی تھی. تو اس طرح سے بغیر کسی وجہ کے چلاتے گئے اور نہ نماز کی فکر رہی، نہ اپنے گھر والوں کی فکر رہی، نہ اپنا کچھ خیال رکھا. تو اس طرح سے جو آپ یہ فیس بک چلائیں گے وہ بے مقصد فضول کام. اسی طرح سے اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی آپ پڑھنے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یعنی کسی مقصد کے تحت، یعنی اب آپ ایک طالب علم ہے، وہ اس لیے جا رہا ہے یوٹیوب پہ وہاں پہ میں جا کے فلاں سبجیکٹ میتھ کا سبجیکٹ ہے، اس کی مشق نمبر 4 ہے اور وہ یہ میں نے سیکھنے ہیں، اس میں سوال سیکھنے ہیں، پھر تو اس کا یوٹیوب پہ جانے کا ایک مقصد ہوا. لیکن اب وہ یہ ہے کہ ویسے ہی بلا وجہ ہی یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور جو بھی اچھی بری ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھتا جا رہا ہے، تو وقت بھی ضائع کر رہا ہے اور پھر اس سے حاصل بھی کچھ نہیں کر رہا. تو یہ ہے بے مقصد. لیکن اگر ایک طالب علم جو ہے وہ جاتا ہے یوٹیوب پہ جا کے لکھتا ہے کہ انگلش کی بک کا چیپٹر نمبر فلاں جو ہے وہ میں نے اس میں پڑھنا ہے، یا اس کی مشق جو ہے ایکسرسائز جو ہے وہ دیکھنی ہے، تو پھر یہ مقصد ہے، اس سے آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے اور کاموں میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آپ اگر کوئی پودا ایسا لگا رہے ہیں جس سے آنے والے کل میں کسی کو کچھ کھانے کو ملے گا، چاہے وہ سبزی ہو چاہے وہ پھل ہو، تو پھر وہ لگانے کا ایک مقصد ہے. اب ہم نے ایک ایسا پودا لگا دیا ہے جس کا نہ ہم سوائے اس کی لکڑی استعمال کرنے کے باقی کچھ حاصل نہیں کر رہے. تو یعنی ہر کام کے پیچھے آپ نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. جب ہم یہ سوچ کے چلیں گے، ہر قدم پہ رک کے چلیں گے اور ایسے اپنے زندگی کے اپنا جو وقت ہے اس کو ہم سوچ سمجھ کے خرچ کریں گے، ایک ایک قدم پہ رک کے ہم سوچیں گے کہ جو میں اس زندگی کے جو مجھے چند لمحے، چند سال، چند مہینے ملے ہیں، ان میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. تو جب آپ اس مقصد کے تحت کچھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ ہوتی ہے با مقصد زندگی. اور بے مقصد زندگی یہ ہے کہ آپ نے سوچا کچھ نہیں، جو آیا وہ کرنے بیٹھ گئے، جو ہوا ہو گیا، جو نہ ہوا ادھورا چھوڑ دیا. تو یہ جو نا اس طرح سے زندگی مسلمان مومن جو ہے وہ نہیں گزارتا. اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا. اور اب آتے ہیں اپنے معمول کی گفتگو کی طرف کہ ہمیں سب سے بڑا ٹارگٹ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے نمبر پر اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ ہم ایک دفعہ کلمہ جو ہے پہلا وہ ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہم بعض دفعہ لاپرواہی میں کچھ سارا دن میں کچھ نہ کچھ ایسے کچھ بول جاتے ہیں جس سے خطرہ ہے کہ ہم مسلمان بھی نہیں رہتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کچھ بھی غلط کہہ دیں، تو اس سے ہمیں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا کلمہ روز پڑھا کریں، تاکہ ہم اپنی جگہ پر ایک ایماندار، ایک اپنے رب پر ایمان رکھنے والے مسلمان ضرور قائم رہیں. اس کے بعد معمول کی زندگی میں کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، کیونکہ ایک جھوٹ کو پھر بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جھوٹ بولیں ہی نہ. کسی طرح سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں، جہاں تک ہو سکے کسی کے لیے اچھی سوچ کے تحت کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کے اس کی حوصلہ افزائی کریں، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ محلے کے ہوں، چاہے اپنے علاقے کے ہوں، چاہے اپنے صوبے کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں پر ان کو جتنا بھی ہو سکے اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اچھائیاں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. نہ صرف آپ کا خاندان، آپ کا محلہ، آپ کا صوبہ، بلکہ پورا پاکستان، اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. تو آپ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.